بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لکم دینکم ولی دین۔ دین میں مفاہمت نہیں، دو ٹوک جدائی کا اعلان ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون آیت نمبر 6۔ یعنی میرا دین تمہارے دین سے بالکل مختلف ہے۔ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا اور تم میرے معبود کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہو۔ نہ میں تمہارے دین کو اپنا سکتا ہوں اور نہ تم میرے دین کو قبول کرنے پر آمادہ ہو، لہذا ہمارا اور تمہارا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کفار کو رواداری یا بین المذاہب مفاہمت کا پیغام نہیں دیتی، بلکہ ان سے دائمی برات بیزاری اور لا تعلق کا اعلان ہے۔ اس کا مقصد کفار کو واضح اور قطعی طور پر مایوس کر دینا ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کی طرف سے ان سے کسی قسم کی مصالحت یا نرمی ممکن نہیں۔ یہی اعلان برات بعد میں نازل ہونے والی مکی صورتوں میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں اور میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آیت 41۔ آگے اسی صورت میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو یاد رکھو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، بلکہ میں صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ آیت 104۔ سورہ سبا میں فرمایا، کہو جو قصور ہم نے کیا ہے اس کا سوال تم سے نہ ہوگا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا ہم سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ آیت 25-26۔ سورۃ الزمر میں فرمایا، کہہ دو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی راہ پر چلو، میں اپنی راہ پر چلتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس کو ایسا عذاب پہنچے گا جو کبھی ٹالے گا نہیں۔ آیت 39-40۔ اسی مضمون کی تعلیم مدینہ میں تمام مسلمانوں کو دی گئی، جیسا کہ سورۃ الممتحنہ میں فرمایا، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو بالکل بیزار ہیں۔ ہم نے تمہارے ساتھ کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ظاہر ہو گئی جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ آیت 4۔ ان تمام آیات سے واضح ہوتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر رہو اور میں اپنے دین پر، جیسا کہ عمومی طور پر مفاہمت کے انداز میں سمجھایا جاتا ہے، بلکہ اس کا مفہوم وہی ہے جو سورۃ الزمر کی اس آیت میں بیان ہوا، کہہ دو میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم چاہو تو جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ آیت 14۔ فقہی استنباط۔ اسی آیت سے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ کفار کے مذاہب آپس میں خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، لیکن کفر بحیثیت مجموعی ایک ہی ملت ہے، لہذا اگر نسب، نکاح یا کسی اور سبب سے کوئی تعلق ہو تو ایک مذہب کا کافر دوسرے مذہب کے کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس امام مالک، امام اوزاعی اور امام احمد کے نزدیک مختلف مذاہب کے کفار آپس میں وراثت کے اہل نہیں۔ ان کا اصطلاح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی۔ اسی مفہوم کی احادیث ترمذی، ابن حبان اور ہزار میں بھی حضرت جابر، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ تفصیلی فقہی وضاحت۔ مسلک حنفی کے جلیل القدر فقیہ امام شمس العلماء سرخسی اپنی کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں، کفار آپس میں ان تمام اسباب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر مسلمان آپس میں وارث ہوتے ہیں، بلکہ بعض ایسے اسباب کی بنا پر بھی جن کی بنیاد پر مسلمان وارث نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی دین قرار دیے ہیں، ایک دین حق، دوسرا دین باطل۔ فرمایا، لکم دینکم ولی دین۔ نیز اللہ نے انسانوں کو دو ہی گروہ میں تقسیم کیا، ایک گروہ اہل ایمان کا ہے جو جنتی ہے، دوسرا گروہ اہل کفر کا ہے جو جہنمی ہے۔ قرآن نے ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کا مخالف بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا، یہ دو مخالف فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ الحج آیت 19۔ ایک فریق تمام کفار ہیں اور ان کا اختلاف اہل ایمان سے ہے۔ امام سرخسی فرماتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کفار کے مختلف مذاہب باہم جدا ملتیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ملت ہیں، کیونکہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کافر کہلائے اور ان کے معاملے میں سب ایک جیسے ہیں۔
امام سرخسی کے نے یہاں جس حدیث کا حوالہ دیا ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا، اسے بخاری، مسلم، نسائی، احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔